الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آپ نے یہ سورہ نساء کا 22واں رکوع سماعت فرمایا۔ 22ویں رکوع میں آپ نے آیت نمبر 153 سے لے کر 162 تک آیتیں سماعت فرمائی۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین کیا بیان فرما رہا ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ سے کر چکے ہیں۔ اہل کتاب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن کریم نازل ہوا، یہ بتدریج آہستہ آہستہ حالات کے حساب سے، وقت کی ضرورت کے حساب سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اس سے پہلے حافظ ابن کثیر نے وہ جو ذکر کیا تھا، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا انزلہ اور نزلہ، یہ آیت نمبر 136 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل
کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بیان فرمایا تھا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے۔ تو یہاں پہ دونوں کا مطلب نازل کرنا ہی ہے، نازل کیا ہے کتاب کو اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں پر، لیکن ایک جگہ نزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور دوسری جگہ انزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو انزلہ کا جو لفظ استعمال ہوا وہ ان لوگوں کے لیے، جو ان نبیوں کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی، اور جو کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس پر نزلہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا ہے وہ یہ کہ نزلہ اللہ رب العالمین نے اسی لیے استعمال کیا کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو وقتاً فوقتاً بتدریج حالات کے حساب سے، حالات میں جیسی ضرورت پیش آئی اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر نازل فرمایا۔ لیکن اس سے پہلے ان لوگوں کے اوپر، ان نبیوں کے اوپر پوری ایک کتاب، جیسے اللہ رب العالمین نے 40 شبانہ روز کے لیے بلایا اور پھر وہاں سے وہ ایک کتاب لے کر چلے آئے۔ تو ان لوگوں کا جو مسئلہ تھا وہ یہ کہ پہلے سے یہ لوگ، ان لوگوں کے سامنے یہ چیز تھی کہ اللہ رب العالمین کچھ نازل فرماتا ہے اور اکٹھا، اب نہ ماننے کے لیے یہ 17 بہانے بناتے تھے، اور ان بہانوں کو مضبوطی دینے کے لیے وہ یہ کہتے تھے کہ تم یہ بولو اللہ رب العالمین سے کہ ہمارے نام کوئی خط لکھے کہ بھائی ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، کوئی ایک رسالہ ایسا مل جائے ہم کو، ہمارے نام پر آ جائے، نازل ہو جائے، تو پھر ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ ان کی چالیں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کرنے کے لیے یہ ان کے بھونڈے طریقے تھے۔ تو اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی بیان فرما رہا ہے کہ یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ سے کر چکے ہیں۔ اب موسیٰ سے اس سے بڑھ چڑھ کر انہوں نے کیا کہا تھا، جبکہ کتاب ان کے پاس دے دی گئی تھی کہ یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، ان سے انہوں نے کہا تھا کہ اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو علانیہ دکھاؤ، ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہوگی، ابھی تو یہ بول رہے ہیں کہ صرف اس کے پاس سے کوئی مکتوب ایسا ہو جو ہمارے نام ہو، ہم کو لا کر دکھا دو، لیکن موسیٰ سے تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم کو خدا کو علانیہ دکھا دو، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکا یک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کے اس عناد اور دشمنی کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول سے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر عذاب نازل فرما دیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین یہاں پر دلاسا دے رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زیادہ فکر نہ کریں، ان کا کام ہی ایسا کہ ایسی باتیں لا کر کے کھڑے کریں اور آپ ان کی باتوں میں الجھیں، اسی لیے آپ کو ان کی باتوں میں نہیں الجھنا ہے۔ ایک چیز ہم کو یہاں پر اللہ رب العالمین کے اس فرمان سے، اس آیت کریمہ سے یہ ملی کہ آپ اگر اس دین کے کام کو لے کر اٹھے ہیں تو آپ کے راستے میں لوگ اڑنگا ڈالیں گے، کبھی کوئی کسی بات پر بولے گا کہ بھائی آپ کا انداز صحیح نہیں ہے، یا پھر کبھی مسلک کو لا کر تھوپ دے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ خالص قرآن کو اس کے سامنے پیش کر رہے ہو۔ جسے نہیں ماننا ہے، نہ ماننے کے لیے اس کے پاس 17 بہانے ہیں، لیکن جو ماننا چاہتا ہے تو اس کے لیے صرف اور صرف یہ ایک ہی وجہ کافی ہے کہ کتاب اللہ کو وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اس کے ماننے کے لیے صرف ایک وجہ کافی ہے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے منزل من اللہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور حالات کے حساب سے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے گرچہ اس کتاب کو 1450 سال پہلے کے حالات کے مطابق وقتاً فوقتاً اتارا ہے، لیکن جب بھی ہم قرآن کھول کر بیٹھتے ہیں اور ان کو پڑھتے ہیں،
اس کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آج ہی کے حالات کے مطابق اللہ رب العالمین نے ان آیات کا نزول فرمایا ہے. یہ اس کتاب کا معجزہ ہے کہ جب بھی آدمی ایک مرتبہ آدمی نے اس کتاب کو پڑھ لیا تو کچھ اس کو ملے گا, لیکن پھر اس کے بعد میں دوسری مرتبہ پڑھا تو آدمی کو کچھ ایکسٹرا ملے گا, پھر اس نے اس کو تیسری مرتبہ پڑھا تو آدمی کو پھر اس سے کچھ ایکسٹرا ملے گا. یہ اس کتاب کا معجزہ ہے. اور اللہ رب العالمین اس طرح سے اس کے دماغ میں پڑی ہوئی ہے ایک ایک گانٹھ جو پڑی ہوئی ہے, شیطان نے جو دماغوں میں گانٹھ باندھ دی ہے وہ ایک ایک گانٹھ کھولتا جائے گا. کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ پلٹو کتاب اللہ کی طرف اور سنت رسول اللہ کی طرف, آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو, قرآن کو ترجمے کے ساتھ میں آپ پڑھو. سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کے لیے آپ کے پاس میں الرحیق المختوم ہے ہی, اور اس کے علاوہ دیگر جو سیرت کی کتبیں ہیں, کتابیں سیرت کی ہیں, ان کتابوں کو آپ پڑھو اور قرآن کو پڑھتے جاؤ. ایک بار آپ نے پڑھ لیا, دوسری مرتبہ آپ پڑھو, تیسری مرتبہ آپ پڑھو. اس طرح سے آپ اس کو اپنی زندگی کا عمل بنا لو کہ روزانہ ہم کو کم از کم ایک رکوع پڑھنا ہے. اگر آپ نے اس کو اپنا معمول بنا لیا تو نتیجہ یہاں تک پہنچے گا کہ آپ کسی نہ کسی نتیجے میں پہنچیں گے, اور ایک ایک آیت کو آپ پڑھتے ہوئے گزر رہے ہوں گے. ایک ایک آیت کو آپ کو بہت کچھ اس سے سیکھنے کو ملے گا. پھر اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. اس سلسلے میں سورہ بقرہ کے ضمن میں جو اہل کتاب کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو 14-15 رکوعات جو نازل کیے ہیں, اس کی تفصیل بھی ہم وہاں پر بیان کر چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے اللہ رب العالمین نے, ان کا حال یہ تھا کہ وہ وقت کے طاغوت سے یعنی فرعون سے پنگا لے کر آئے تھے. اللہ رب العالمین نے ان کو نجات دلائی تھی, کہاں سے؟ دریا سے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو یہاں پر پھر ذکر کیا ہے کہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ فرعون سے ٹکرا کر انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے کس طرح سے دریا میں غرق کیا فرعون کو اور اس کے لشکر کو, اور موسیٰ کو اور ان کے ساتھیوں کو اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے بچایا. اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا, لیکن جیسے ہی اللہ رب العالمین نے ان کو بلایا تو انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. تو ایک طرف تو وہ وقت کے طاغوت سے نمٹ کر آئے تھے, لیکن شیطان ایسے ہی خالی نہیں بیٹھے گا, آپ کو کہیں نہ کہیں سے آ کر بہکانے کی اور آپ کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش وہ کرتا رہے گا. اسی لیے آپ کو اٹھتے بیٹھتے اپنے عمل کی نگرانی کرنی ہے کہ میں جو کچھ کام کر رہا ہوں وہ کام آیا کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اس کو سدھارنے کی کوشش کریں. پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا, حالانکہ یہ کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے. کھلی نشانیاں سے مراد وہی فرعون کا غرق ہونا اور موسیٰ کا اور ان کی قوم کا اللہ رب العالمین کو دریائے نیل سے نکالنا. اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا, چلو ٹھیک ہے, اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے ٹھیک ہے ان کو اس پر بھی معاف فرما دیا. لیکن اس کے بعد بھی ان کا یہ حال رہا کہ ہم نے موسیٰ کو سری فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے عہد لیا. ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازوں میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو. ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے تو سجدے کی حالت میں بھی اللہ رب العالمین نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر جو مسلط کر دیا تھا وہ کنکھیوں سے ایسا دیکھا کرتے تھے کہ کہیں ابھی یہ ہمارے اوپر نہ گر جائے. تو گویا ان کا حال یہ تھا کہ مار کے مسلمان بنانا. انہوں نے آیات کو دیکھا اور آیات کو دیکھنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کے احکام سے پھر منحرف ہو گئے. اللہ رب العالمین نے ان کو کہا کہ دیکھو یہ سنیچر والا جو قانون ہے سیٹرڈے والا کہ تم سیٹرڈے کو مچھلی کے شکار میں نہیں جاؤ گے, تو انہوں نے مکاری شروع کر دی. ایک دن پہلے سے جال لگا دیتے, ایک دن پہلے جال لگا دیا اور پھر سنیچر کے دن نہ جا کر کے اتوار کے دن لے کر کے اگر کہا ہم نے سنیچر کے دن کا استعمال کہاں کیا,
تو اس طرح کی مکاری کو بھی اللہ رب العالمین اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ گویا آدمی اللہ رب العالمین سے ہوشیاری نہ دکھائے، اللہ رب العالمین نے جو کہہ دیا ہے بس وہ اس پر عمل کرے، اس کی خیریت اسی میں، اور اگر وہ اللہ رب العالمین کے کہے مطابق عمل نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بعید نہیں کہ اس کے اوپر بھی کچھ ایسی مصیبت آزمائش نازل کر دے جیسا کہ پہلی امتوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے نازل کی تھی۔ کوئی ممکن نہیں، اللہ رب العالمین ایسا کر سکتا ہے، اسی لیے انسان کو پلٹنا چاہیے اپنے رب کی طرف۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہم نے ان سے پختہ عہد لیا، کس بات کا؟ کہ سبت کا قانون نہ توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا، آخر کار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ کس طرح سے انہوں نے پیغمبروں کا قتل کیا ہے یہ آپ سورہ بقرہ کے شروع کے 14 رکوعات میں دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے وہی حرکتیں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کی۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ ان کی یہ جو حرکتیں ہیں یہ حرکتیں پہلی نہیں، یہ ان کی حرکتیں ابھی کی نہیں ہیں، یہ پہلے کی ان کی حرکتیں ہیں۔ انہوں نے یہی کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا، آپ کے کھانے میں زہر ملوا دیا، آپ کے کھانے میں زہر ملوا دیا، آپ کے اوپر، آپ کو کے سر کے اوپر سے، چھت کے اوپر سے آپ کے اوپر پتھر گرانے کی کوشش کی گئی، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے رہے، لیکن اللہ رب العالمین ہمیشہ اپنے نبی کو ان سے بچاتا رہا۔ یہ اللہ رب العالمین کا کام تھا، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بچایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری ان کو دی گئی تھی اس ذمہ داری کو پوری طرح سے ادا کیا۔ آگے اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ متعدد پیغمبروں کو نہ قتل کیا، اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں، بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بیان فرما دیا، بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ ان کا حال یہ تھا کہ ان سے جب پوچھا جائے کہ یہ فلانے جو آپ کے عالم ہیں یہ کیسے؟ عبداللہ ابن سلام نے جب اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسا ہوں ان لوگوں سے پہلے بلا کر کے آپ پوچھ لیجئے کون ہوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سے ان کے بارے میں جانتے تھے، پہلے ہی سے ان کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ کس خصلت کے آدمی ہیں۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور عبداللہ ابن سلام کے بارے میں پوچھا تو بڑی تعریفیں کی، عالم ہیں، عالم کے بیٹے ہیں اور ان کے جیسا کوئی نہیں، خوب تعریفیں کی۔ اور جیسے انہوں نے تعریفیں کرنا شروع کی ادھر سے وہ نکلے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، بس پلٹ گئے، پلٹی مار لی۔ اس سے برا آدمی نہیں، اس سے بدبخت آدمی نہیں، مطلب ان کو اپنی بات کا بھی خیال نہیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں کیا کہہ رہا تھا، ابھی کی بات ابھی میں کہہ رہا تھا کہ ان سے اچھا آدمی نہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے ان کا اسلام ان کے سامنے آیا کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے تو پھر لگے لان تان کرنے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا اس آیت کے ضمن کہ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، پھر اپنے کفر میں اتنے بڑھے کہ مریم پر سخت بہتان لگا دیا، سخت بہتان لگا دیا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بذریعہ وحی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ایک چیز میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اس میں بھی آگے کی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی مسیح کا لفظ استعمال ہوا اور دجال کے لیے بھی مسیح کا لفظ استعمال ہوا، دجال کے لیے بھی مسیح کا لفظ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی مسیح کا لفظ۔ تو یہ جو مسیح کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، تو یہ جب بھی چھوتے تھے کسی کو، بیمار آدمی کو، کوڑ ہو گیا اس کو اور کوئی بیماری ہو گئی، اس کو چھو دیا ایسا، تو ان کے ایسے چھونے سے اللہ رب العالمین اس کی بیماری کو دور کر دیتا تھا۔ یہ معجزہ اللہ رب العالمین نے ان کو دیا تھا۔
وجہ سے ان کو مسیح کہا جاتا ہے. دجال کو جو مسیح کہا جاتا ہے، یہاں پر مسیح بمانا ماسح یعنی چھونے والا، چھونے والا، اور مسیح دجال، دجال کو جو مسیح کہا گیا وہاں مسیح بمانا ممسوح کے یعنی پوچھا ہوا، اس کی ایک آنکھ پوچھی ہوئی ہوگی، مطلب برابر ہوگی، صرف ایک ہی آنکھ ہوگی. آپ دیکھو گے کہ آج کل فلموں میں وہ ایک آنکھ والے کو بھی زیادہ لوگ درشا رہے ہیں. یہ سب کس کی طرف سے؟ کون یہ سارے پروپیگنڈے تیار کر رہا ہے کہ جیسے ہی ہمارا خدا دجال آ جائے تو اس کو دیکھنے کے بعد میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ نامانوس ہے، کوئی عجیب چیز ہے. بھائی جب بھی کوئی ایک عجیب چیز کو آدمی دیکھتا ہے، ایک عجیب چیز کو آدمی دیکھتا ہے تو فوراً اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ یار یہ کیسا. لیکن اگر کسی چیز کو فلمایا گیا اور پہلے ہی سے، یا فلمایا نہ گیا ہو، وہ پہلے ہی سے اس چیز کو دیکھ رہا ہے، دیکھتے 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 وہ اس سے مانوس ہو گیا، دیکھتے دیکھتے وہ اس سے مانوس ہو گیا اور اس کو سمجھ میں آنے لگا کہ ہاں یہ اس طرح کا کبھی ہیکل آدمی بھی ہوتا ہے، کہ آدمی اس کے سامنے کچھ نظر نہیں آتا. اس کی جسامت وہی جو دجال کی جسامت، چہرے میں تھوڑا سا فرق، لیکن وہ چہرہ جو تو وہ صرف اس میں ایک آنکھ، باقی پورا پوچھا ہوا. اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آدمی جو ہے یہ دجال ہوگا. آدمی اس کو دیکھے گا تو دجال کو دیکھنے کے بعد میں فوراً وہ فلموں کی طرف جائے گا جیسے اس طرح کی اس نے فلمیں دیکھی ہوں گی. تو مسیح کا معنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ مطلب چھونے والا، چھو کر کے وہ چھوتے تھے تو بیماریاں دور ہو جاتی تھی. اس حساب سے ان کو مسیح دجال کا مسیح ابن مریم مسیح کہا گیا، عیسیٰ مسیح کہا گیا. اور دجال کو مسیح اس وجہ سے کہا گیا کہ اس کا چہرہ بالکل ایک آنکھ بالکل پوچھی ہوئی ہوگی. یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ اس کی ایک آنکھ ہے. اگر ایک آنکھ سے آدمی کانا ہو تو جگہ برابر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ آنکھ کا حصہ تو موجود ہے لیکن یہاں پر آنکھ نہیں. لیکن جب وہ پوچھا ہوا ہوگا تو صرف یہ دکھے گا کہ اس کی ایک ہی آنکھ ہے، تو اس کی آنکھ پوچھی ہوئی ہوگی. تو انہوں نے یہاں پر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں 12 آدمی تھے ان کے گھر میں، اور ایک روایت کے مطابق 17 آدمی تھے. اور پھر اسی سلسلے میں انہوں نے مختلف باتیں لا کر کے رکھی ہیں، مختلف اقوال کے ذریعے سے ایک لمبی تشریح کی ہے. میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس وقت اللہ رب العالمین نے ان کو بذریعہ وحی یہ بتا دیا کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو میری جگہ پر میری شکل لے گا، میرے ساتھ ایسا ایسا ہونے والا ہے، میری شکل لے گا. جو بھی میری شکل لے گا کل قیامت کے دن مرنے کے بعد میں اس کے ساتھ میں ہوں گا. سب خاموش. ایک نوجوان نے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں تیار ہوں. آپ نے دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ کہا، تینوں مرتبہ وہی جو نوجوان تھا اسی نے جواب دیا کہ میں تیار ہوں. جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اس پر راضی ہو گئے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ حکم ہوا، اس کا چہرے میں تبدیلی آنے لگی اور اس کا چہرہ بالکل مشابہ ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا. ایک مختلف روایت انہوں نے یہ ذکر کی ہے کہ یہ جو ہوں گے تم میرے سارے کے سارے میرا کفر کرو، انکار کرو میرا، کہ نہیں میرا انکار کرو، یا تم میرا انکار کر دو گے اور تمہیں میں سے کوئی ایک ایسا آدمی ہوگا جو پیسے کی لالچ میں میری مخبری کرے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنے گھر میں بلایا، سب کی دعوتیں کی اور سب کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا اور اپنے ہاتھ سے ان کے ہاتھ دھلائے، اپنے کپڑے میں ان کے ہاتھ پچھوائے، اور اس کے بعد میں کہا کہ ترمی میں سے کوئی ہوگا، بس پھر ان کو اجازت دے دی کہ تم چلو، اب چلے جاؤ، نکل جاؤ.
تو وہ سب لوگ چلے گئے باہر. یہ لوگ محاصرہ کیے ہوئے تھے ان کے گھر کا. ایک سے پوچھا تو اس نے انکار کر دیا, دوسرے سے پوچھا تو اس نے انکار کر دیا, لیکن ایک آدمی ایسا تھا کہ کہا ٹھیک ہے میں تمہیں ان کے بارے میں بتاتا ہوں, تم مجھے اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تم کو اس کے سلسلے میں اتنے درہم دیں گے, اتنے تم کو اس کے بدلے میں درہم دیں گے. چنانچہ اس نے جا کر کے آپ کے بارے میں خبر بتا دی کہ آپ یہاں پر ہیں. اللہ رب العالمین نے پھر گئے اور جانے کے بعد میں ان کو اٹھا لیا اور اٹھا کر رسیوں میں جکڑ کے لائے, اور یہ کہتے جا رہے تھے کیونکہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے آگے چل کر کے ایک بات ذکر کی ہے کہ بچپنے میں ان کے ساتھ میں کچھ ایسا نہیں ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں. یہاں پر ان لوگوں کا کیا ہوا معاملہ کہ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا, پھر اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا. اب مریم علیہ السلام پر انہوں نے جو بہتان لگایا, تو دیکھیے عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ایک ایسی عورت جس کی شادی نہ ہوئی ہو, اب وہ بچہ لے کر اچانک آپ کے سامنے آ جائے تو لوگوں کے دلوں میں سوال پیدا ہوں گے کہ ایسا کیا معاملہ ہے کہ یہ بچہ لے کر ہمارے پاس میں سامنے کھڑی ہوئی, بچہ لے کر یہ کھڑی ہوئی. تو آدمی بہتان تراشی کرنے لگتا ہے. تو جب یہ لے کر کے آئی تو لوگوں نے ان کے اوپر بہتان لگانا شروع کر دیا. تو انہوں نے اس بچے کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو آگے کر دیا, کہا کہ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو, تم اسی سے پوچھ لو. انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے اور مجھے اللہ رب العالمین نے نبی بنایا ہے. جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ایک وہ بچہ جو ایسے وقت میں بالکل بول نہیں سکتا, جس کو کوئی سد نہیں رہتی بولنے کی, وہ اپنی زبان سے بالکل فصیح انداز میں کہ کوئی بچہ آج اب عجوبہ آپ کے لیے کب ہوگا کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے ترنت آپ کے سامنے آیا اور وہ بولے کہ میں ایسا ہوں, میں ایسا ہوں, میرا معاملہ یہ ہے. تو وہ بچہ جو بول نہیں سکتا اچانک جب اپنی زبان سے بولے گا تو آدمی سمجھے گا کہ بھائی کچھ نہ کچھ بات تو ہے, جو یہ اپنی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکال رہا ہے اور بالکل صاف الفاظ میں, بالکل صاف انداز میں یہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے نبی بنایا. تو اس وقت انہوں نے ان کو چھوڑ دیا, ان کے اوپر کوئی بہتان نہیں لگایا. جب اللہ رب العالمین نے آگے چل کر عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے اور پھر دعوت پیش کی کہ بھائی اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آؤ, اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آؤ, تمہارے یہ جو کارنامے ہیں, تمہارے یہ جو کرتوت ہیں, تمہارا یہ جو عمل ہے, تم اپنے اس عمل سے باز آ جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں. تو جو بات انہوں نے 30 سال تک نہیں دہرائی تھی وہ بات اب دہرانے لگے. تو اللہ رب العالمین نے ان کی اسی بات کو ذکر کیا کہ 30 سال تک تو تم نے اس کے بارے میں ایسا کچھ نہیں کہا, لیکن جیسے ہی اس نے تمہیں دین کے بارے میں تمہارے سامنے پیش کیا کہ تم یہ جو کر رہے ہو, تمہارے اعمال کے بارے میں جب تمہیں کہا کہ تم یہ جو عمل کر رہے ہو غلط ہے, تم پلٹو اپنے رب کی طرف, تمہارے یہ جو کرتوت ہے یہ صحیح نہیں ہے, تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. جیسے ہی اس نے تمہاری اصلاح کرنی چاہیے اس کے اوپر تم نے لعن طعن شروع کر دیا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا تو وقت کے بادشاہ کے پاس میں باقاعدہ ان کا ایک وفد گیا, اور وفد جانے کے بعد میں اس وفد نے بادشاہ کے سامنے پیش کی کہ ایک آدمی آ گیا ہے صاحب عیسیٰ, ایک آدمی آ گیا ہے عیسیٰ, وہ ہمارے آپس میں لڑوا رہا ہے, ہم کو بہکا رہا ہے اور کچھ نئی باتیں لا کر کے پیش کرتا ہے, نئی باتیں لا کر کے پیش کرتا ہے اور ہمارے بارے میں ایسا کہتا ہے, ہماری بھلائی اسی میں ہے اور تمہاری حکومت کی بھلائی بھی اسی میں ہے کہ تم اس کا کام تمام کروا دو اور اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہناؤ اور سرعام اس کو تم سولی دے دو. تو فوراً بادشاہ نے اپنے والی کے پاس میں میسج بھیجا کہ فلاں آدمی ہے تو اس کو تم پکڑ کر کے قتل کر دو, اس کو تم پکڑ کر کے اور قتل کر دو اور ایسا کرو. تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھ لیے تھے کہ اب کوئی آدمی ایسا نہیں تھا کہ وہ چھو رہا ہو
اور سامنے والے کی بیماری دور ہو جائے, کوئی مردہ ہو تو وہ اس کو زندہ کر دے. جو بھی معجزات اللہ رب العالمین نے اور جتنے بھی معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے, جب انہوں نے دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے کہ اب ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. اب انہوں نے جکڑ کر رسیوں میں ان کو لے کر آیا اور لا رہے تھے, اور ساتھ میں یہ کہتے جا رہے تھے کہ بڑا لوگوں کو چھوتا تھا تو اچھے ہو جاتے تھے, مرے ہوئے آدمی کو چھوتا تھا تو اس میں جان پڑ جاتی تھی. ابھی حال یہ ہے کہ رسیوں سے اس کو جکڑ دیا گیا ہے اور تاج کانٹوں کا اس کے سر پر پہنا دیا گیا ہے, لیکن اس کے بعد بھی یہ کچھ نہیں کر پا رہا. یہ نبی ہے, یہ نبی ہے. اس طرح کی باتیں انہوں نے پیش کی اور آخر کار انہوں نے سولی پر چڑھا دیا. اللہ رب العالمین آگے بیان فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے ان کو سولی پر نہیں چڑھایا, بلکہ اللہ رب العالمین ان کے لیے معاملے کو مشتبہ کر دیا گیا تھا. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وہ سولی پر نہیں چڑھے. اللہ رب العالمین نے ان کو محفوظ اپنے پاس میں بلا لیا. اور ان کا یہ جو طریقہ تھا کہ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر جو بہتان تراشی کر رہے تھے, جو الزام لگا رہے تھے, ان کا یہ الزام غلط ہے, برا ہے, صحیح نہیں ہے. لیکن یہ الزام صرف اس وجہ سے لگا رہے تھے کہ ان کو اب کچھ ملا نہیں بولنے کے لیے, تو کسی ایک آدمی کے اوپر اگر اس کے اوپر یہ دھبا لگ جائے کہ یہ کیریکٹر لیس ہے, یہ ناجائز اولاد ہیں, تو پھر آدمی کوئی اس کی بات کو نہیں سنتا. اب اس کی بات کو کوئی نہیں سنے گا, اس وجہ سے انہوں نے اور ان کو سولی پر چڑھا, اس وجہ سے انہوں نے ان کے اوپر یہ الزام لگایا اور ان کی سولی پر چڑھانے کے بعد میں خوب خوش ہوئے اور کہا کہ جب ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا تو مریم ان کے پاس میں آئی اور وہاں پر بیٹھ کر کے خوب زار و قطار روئی. اس طرح کی باتیں لوگوں نے خوب زیادہ پیش کی. تو ابھی ہم نے یہ آپ کے سامنے سورہ نساء کا جو 22واں رکوع ہے, 22ویں رکوع کی کچھ آیتیں ہو پائی ہیں, آیت نمبر 156 تک. تو ہم 157 سے لے کر 162 تک انشاءاللہ کل کے درس میں سنیں گے, کیونکہ بات ہمارے سامنے جو آ رہی ہیں بالکل واضح انداز میں آ جائے, کھل کر آ جائے. اب ایک رکوع کے 2 پارٹ بھی ہو جاتے ہیں تو چلتا ہے. اب اس میں اور زیادہ لمبی تفاسیر تھیں, لیکن لمبی تفاسیر میں آپ کے سامنے پیش کرنا نہیں چاہتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ میں عام فہم زبان میں عوام کے لیے یہ باتیں پیش کر رہا ہوں کہ عوام اس کو سمجھ لیں. اور جو خواص طبقہ ہے علماء کرام کا, تو ان کے لیے تو بہت سی تفاسیر موجود ہیں, وہ ان سے رجوع کر سکتے ہیں اور ان کے طرف پلٹ کر اپنے علم میں اور زیادہ چار چاند لگا سکتے ہیں. لیکن یہ جو باتیں میری ہیں یہ باتیں عوام کے لیے ہیں, تاکہ عوام اپنے گھر بیٹھے ہی صحیح قرآن کو سمجھ سکے, اللہ رب العالمین کیا بیان فرما رہا ہے اس کو سمجھ لے اور شریعت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں. اللہ رب العالمین ہمارے دل میں تیڑ نہ پیدا کر دیجیے, جیسا کہ یہود و نصارہ کے دل میں تیڑ پیدا کر دی تھی کہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد بھی پھر پلٹ گئے تھے. اللہ رب العالمین ہم نے تجھ پر ایمان لایا ہے, ہم کو اس ایمان پر قائم و دائم رکھیو. ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ رب العالمین ایمان پر ہو. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین.